اچھا ہم دیکھتے ہیں مارکیٹنگ بھی ضروری ہے, پی آر بھی ضروری ہے, ان شارٹ دونوں میں سے کیا زیادہ آپ ورسز اگر کریں تو کس کو امپورٹنس دیں گے؟ دیکھیں ایک ہوتا ہے شارٹ ٹرم کسی بھی بزنس میں, ایک ہوتا ہے شارٹ ٹرم, ایک ہوتا ہے لانگ ٹرم. شارٹ ٹرم تو ڈیفینیٹلی مارکیٹنگ از ویری مچ امپورٹنٹ, کیونکہ یہ خرچے پورے کر رہی ہوتی ہے, اس کے بغیر سیلریز دینا مشکل ہو جاتی ہیں, اس کے بغیر کاروبار کے کرائے دینا مشکل ہو جاتے ہیں, بل ادا کرنا, کیونکہ بل کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں پی آر کر کے آ رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو آن سنگل سائڈ شاید بزنس اونر کی یہ بات بہت ویلڈ ہے کہ وہ پی آر کو ایک دفعہ سائڈ پہ رکھتے ہیں کہ بھائی نہیں, انہیں پتہ ہوتا ہے کہ میں نے سیلریز دینی ہے, انہیں پتہ ہوتا ہے میں نے بلز دینے ہیں, تو وہ اس کے اپنے ذہن میں بہت ساری کیلکولیشن چل رہی ہوتی ہے. تو جیسے ہی وہ پی آر کے پیسوں کو بارے میں سوچتا ہے اور ادھر سے بل سوچتا ہے نا, تو پی آر کے پیسوں کو کاٹ دے گا. کیوں؟ کیونکہ ہی از لوئل ود ہز بزنس. ٹھیک ہے, ہماری اس پوری ڈسکشن میں کہیں بھی ہم بزنس مین کی اسٹریٹجیز کو یا اس کی چیزوں کے اوپر تبصرہ نہیں کر رہے. انہوں نے اتنے ٹف ملک میں بھی لوگوں کے لیے روزگار پیدا کیے ہیں, آسانیاں پیدا کی ہیں, کئی لوگوں کے چولہے جلائے, تو وی ریسپیکٹ دیم, وی اپریشیٹ دیم. لیکن ہم موجودہ دور کے تقاضوں کی باتیں کر رہے ہیں. تو اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ پی آر کو میں اگر ان بڑے سادہ الفاظ میں کہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ انڈیویجول ہیں یا آپ کمپنی ہیں تو آپ کو ایٹ لیسٹ ریونیوز کا 10% اپنی پی آر پہ خرچ کرنا چاہیے. کہنے کا مطلب یہ کہ وہ جب آپ سپینڈ کریں گے کسی دعوت پہ, 2 اپنے لوگ بلائیں گے, وہ کسی ایک بڑے کو بھی بلا لیں گے, ٹھیک ہے, تو وہ آپ کی دعوت پہ سپینڈ ہو رہا ہوگا. وہ آپ کسی کو ملنے جا رہے ہیں, مارکیٹنگ کے لیے پروڈکٹ بیچنے نہیں جا رہے, کسی مینٹور کو ملنے جا رہے ہیں, آپ کی پی آر ہو رہی ہے. کسی پبلک فگر کو آپ نے منا ہی لیا کہ جی ملنے, مجھے منا ہی لیا نا, آپ کے پاس نمبر ہے, آپ کے پاس لنکڈ ان ہے, آپ کے پاس فیس بک ہے. تو میں ایز اے اسٹوڈنٹ جب میں نے ایک ٹائم کے وزیر اعلیٰ کو میسج کیا تو ہی ریپلائیڈ می کہ آئی نو یو. اب مطلب اس کے پاس فیس بک ہے, فیس بک پہ دنیا جہان کا بندہ ہے, اس کے پاس لنکڈ ان ہے, دنیا جہان کا بندہ ہے. دنیا جہان کا بندہ شاید بہت اپیل نہیں کر رہا ورڈ, لیکن وہاں پہ ہر ویلیویبل بندہ موجود ہے نا. دنیا جہان کا بندہ ٹھیک ورڈ نہیں ہے, میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں, ٹھیک ہے. تو اس میں ہر ویلیویبل بندہ, ہر وہ بندہ جس نے آپ کو کام دینا ہے, جس نے آپ کو ہائر کرنا ہے, جس نے آپ کو سپورٹ کرنا ہے, ایوری باڈی از دیئر نا. تو وہ کسی نہ کسی کو قائل کر ہی سکتا ہے ملنے کے لیے. تو جب ملنے کے لیے قائل کرتا ہے تو کافی پہ بلا لیا تو ظاہری بات ہے کہ 5,000 کی کافی آ جائے گی, مائٹ بھی 10,000 کا خرچہ ہو جائے. تو یہ وہ پی آر کا ایکسپینس ہے جو آپ ایڈیشنلی علیحدہ سے اسپینڈ کرتے ہیں. اس کا آپ کی فورن سیلز کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا, لیکن ان لانگر رن یہ آپ کو بہت فائدہ دے رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں 10% آف یور انکم شوڈ بی ڈائریکٹلی یوٹیلائز ان یور پی آر ایکٹیویٹیز. اچھا, لوگوں کا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ پی آر کے لیے بہت بجٹ چاہیے, تو آپ نے بھی کلیئر کیا کہ ہم چھوٹے بجٹ سے بھی سٹارٹ لے سکتے ہیں. دیکھیں کسی کو برتھ ڈے وش کرنے پہ پیسے لگتے ہیں؟ نہیں لگتا ہے. کسی کی سٹوری دیکھ کے اس کو یہ کہنا کہ کیپ کنٹریبیوٹنگ پیسے لگتے ہیں, ٹھیک ہے. کسی کی تعریف کرنے پہ پیسے لگتے ہیں؟ نہیں لگتا ہے. کسی کو اپریشیٹ کرنے کے پیسے لگتے ہیں؟ یہ وہی پی آر ہے نا. میں سادہ ترین الفاظ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ پی آر کر لیں اردو والا, ٹھیک ہے, انگلش والی پی آر خود ہو جائے گی. لیکن یہاں پیار بھی نہیں ہو رہا ہوتا اردو والا اور پھر انگلش والا. تو وہ ہم کتنے کو ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یار ونڈرفل, یار آج آپ نے بہت اچھی بات کی, یار آج آپ کی پروفائل کے اوپر یہ بات میرے لیے بہت ویلیویبل تھی. تو کیا ہوا, پہلے اگر یہ لوگ شیئر کرتے اور لوگ ایک دوسرے کو یہ بتاتے تو کیا ہوتا ہے, ایجوکیشنل کانٹینٹ مشہور ہوتا. آج کیا کانٹینٹ مشہور ہے, وہ کافی پی رہا ہے, بس کافی پینا مشہور ہے. اس کافی کے ٹیبل کے ارد گرد جو گفتگو ہوئی وہ مشہور نہیں ہے. آپ لکھ کے لگا لیں, نو باڈی ول بودر. بالکل ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے وہ ماحول ہی نہیں بنایا اپریسیشن کا, وہ اس کو بتانے کا, نالج شیئرنگ کا, آئیڈیاز شیئرنگ کا, ہمارا ہے ہی نہیں, چکر ہی نہیں ہے. تو اس لیے ہمارا ٹاپ ہیرو کون ہوگا؟ جو اپنے گھر کی خواتین دکھا رہا ہے. وہ نہیں ہوگا جو دکھا رہا ہے کہ یار میں نے یہ جب بلڈ اپ کیا تھا اسٹارٹ اپ تو میرے پاس 50 روپے تھے صرف, آج میرے پاس 5 ارب ہے. یہ ہیرو نہیں ہے ہمارا, ہمارا ہیرو کوئی اور ہے, ٹھیک ہے. وہ اپنے کام کے ساتھ ڈیڈ لوئل ہے, مشہور ہے, کام کر رہے ہیں, ان کے اوپر تنقید نہیں کر رہا میں. لیکن میں یہ ضرور بتا رہا ہوں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر کاروباری بندہ ہیرو ہوگا
تو کاروباری لوگوں کو لوگ فالو کریں گے. ہم یہی کویشچن ابھی کرنا چاہ رہے تھے کہ ہمارے CEO جو ہیں وہ ہمارے ہیروز نہیں ہیں, اور ہیروز جو ہیں وہ ہمارے ولاگر ہیں, انفلوئنسرز ہیں, ٹک ٹاکرز ہیں. میں یہاں پہ کسی بھی یوٹیوبر کو, کسی بھی ولاگر کو, کسی کو بھی ٹارگٹ نہیں کر رہی, بس میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کیونکہ ہماری پوڈ کاسٹ کا مقصد بزنس پہ بات کرنا ہوتا ہے, تو میں کہتی ہوں ہمارے CEOs ہیروز کیوں نہیں بنتا ہے. اچھا, ایک CEO اسی طرح میرے پاس آ گئے, کہتے شاہ جی میں نا, میرے پاس بہت ہیوی بات تھی لیکن وہ ہضم نہیں ہونی تھی تو میں نے نہیں کی. یہ انہوں نے اپنی طرف سے بڑی کوئی ہیوی بات کی, تو میں نے کہا یار یہ تو آپ نے بہت بڑی زیادتی کی کہ خود ہی طے کر لیا کوئی بات ہیوی ہے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ زیادتی ہے کہ آپ خود ہی طے کر لیں کہ آپ کی بات ہیوی ہے. دوسرا, آپ نے وہ بات مار لی جو لوگوں تک پہنچنی تھی. ٹھیک ہے, تو لوگ طے کرتے ہیں, وقت طے کرتا ہے کہ آپ کے تھاٹ, آپ کی بات کتنی ویلڈ ہے, کتنی اسٹرانگ ہے, یا کتنا اس نے جو ہے وہ ریسورس جنریٹ کرنا ہے. یہ وقت طے کرتا ہے. ایک پوری جنریشن نے اپنے بارے میں نہیں بتایا, مطلب ایک پوری 100 سال کی ایک جنریشن ہے جس نے اپنے نہ تو تھاٹس شیئر کیے, نہ انہوں نے اپنے تجربات شیئر کیے, نہ انہوں نے اپنے کام شیئر کیے. وہ گیپ کریٹ ہو گیا. اب اس دوران ایک اور جنریشن آئی جس کے پاس ٹیکنالوجی تھی, اس نے یوز کیا, اس نے ویڈیوز بنانا شروع کر دی. ٹھیک ہے, انہوں نے دکھانا شروع کر دیا. تو دوسری جنریشن نے تو دکھایا ہی نہیں تھا, بتایا ہی نہیں تھا. اب ان کے فالوورز ہو گئے 5-5 ملین. اب وہ بات کرتے ہیں تو بات جاتی ہے جہاں جانی چاہیے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, جو CEO یہاں پہ بڑی وزڈم کی بات کرتا ہے سنتا ہی نہیں کوئی, کیونکہ یہ ایک سسٹینیبل پروسیس ہے. کئی سال لگتے ہیں ایک سسٹینیبل پروسیس بنانے میں, اور پھر جا کے وہ بندہ ایز اے پبلک فیگر, ایز اے تھاٹ لیڈر یا ایز اے چینج میکر قبول ہوتا ہے. اس جنریشن نے بتایا نہیں, CEO نے بتایا ہی نہیں, کاروبار سے کوئی کسی نے پوچھا ہی نہیں. انہوں نے اپنی جرنیز بتائی, کچھ بھی نہیں بتایا, اپنی روٹین بتائی, نہ انہوں نے اپنے چیلنجز بتائے. وہ اس لیے ہیرو نہیں ہے, وہ اس لیے ہیروز نہیں ہیں. اب دیکھیں نا, میں جاتا ہوں, ہمیں اکثر لوگ بلاتے ہیں کہ اچھا ہیلپ اس کہ اب ہم کیا کریں. تو میں ایک اسکول آنر کے پاس گیا, تو ان سے پوچھا کتنے امپلائیز ہیں آپ کے. تو وہ چین آنر تھے, تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس کوئی 800-900 امپلائیز ہیں. تو میں نے کہا اسٹوڈنٹ کتنے ہوں گے. کہتے کوئی 10,000 کے آس پاس اسٹوڈنٹ ہیں. ٹھیک ہے. تو میں نے ان کی فیس بک, میں نے کہا فیس بک پہ لکھا, تو ان کے کوئی 2 لائک 3 لائک. ٹھیک ہے, پھر میں نے گوگل سے پوچھا کہ یہ بھائی صاحب کون ہے. تو آگے سے گوگل سے میرے سے پوچھا کہ یہ بھائی صاحب کون ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے گوگل کو بھی کچھ نہیں بتایا نا. ٹھیک ہے, گوگل کو آپ بتاتے ہیں, ایک عرصہ آپ بتاتے ہیں اپنے بارے میں کہ میں ہوں میں ہوں میں ہوں میں ہوں, آپ خود بتاتے ہیں. پھر ایک ٹائم آتا ہے لوگ آپ کے بارے میں بتاتے ہیں یار یہ وہ ہے, یار یہ وہ ہے. یہاں سے آپ کی وہ جرنی شروع ہوتی ہے جو ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں سٹار بن جاؤں نا. تو یہ پہلے دن والا سٹار کوئی بھی نہیں ہوتا, یہ کچھ چھٹے دن ہمارے CEOs نے خود کیا. انہوں نے بتایا, آج وہ ہیروز نہیں, انہوں نے بتایا نہیں. میں نے انہیں کہا یار دیکھیں, آپ اپنے ارد گرد موجود 1,900 لوگوں کو انسپائر نہیں کر پائے, تو آپ لاہور میں موجود 3 کروڑ لوگوں کو کیسے انسپائر کریں گے. پاکستان میں موجود 25 کروڑ لوگوں کو کیسے انسپائر کریں گے. تو انسپائر آپ کیسے کرتے ہیں, یا آپ اپنے عمل سے انسپائر کرتے ہیں یا آپ اپنے خیال سے انسپائر کرتے ہیں. آپ دیکھیں بڑے لوگ ہیں جن کے خیال کو سن کے, حضرت واصف علی واصف کو بہت سارے لوگ تو نہیں ملے, لیکن ان کے خیال سے انسپائر ہیں لوگ, ان کی کسی تھاٹ سے انسپائر ہیں لوگ. یار آپ اپنے تجربات شیئر کریں, مائٹ بھی وہ تجربہ کسی میرے جیسے نئے بندے کے کام آ جائے. میں پھنسا بیٹھا ہوں اور میں سنوں اچھا یار فلاں بندے نے یہ بات کی تھی. تو اس لیے ایٹ گروتھ وینچرز یا میں انڈیویجولی خود بھی, میں پاکستان کے 1,000 زندہ لوگوں کو پبلش کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, تاکہ ان کے تجربات نوجوان نسل تک پہنچ جائیں. اور میری دوسری کتاب ابھی کچھ مہینوں میں انشاءاللہ آ جائے گی, اور وہ 50 انٹرپرینورز کے اوپر ہے. ان کی جرنی, ان کی سٹرگل, ان کی ایفرٹس ساریوں کو میں ڈاکومنٹ کر رہا ہوں, تاکہ کل کو جب کوئی ریسرچ کرنے بیٹھے تو اس کے سامنے آئے. آپ دیکھیں یہ ملک بیساکھیوں پہ ملا تھا نا, اور دنیا کو یہ لگتا تھا کہ اگلے کچھ سالوں میں ختم ہو جائے گا. نہیں ہوا ختم. یہاں پہ لوگوں نے سروائیو کیا, سٹرگل کی, سسٹم بنائے. یہیں پہ سید بابر علی پیدا ہوئے, یہیں پہ انہوں نے کام کیا, اور لمس جیسا ادارہ بنایا. ابھی ان کی 100 سالہ عمر 100 سال ہوئی ہے پچھلے دنوں, اور مجھے لگتا ہے کہ ان کے اس 100 سالوں کا اثر شاید آنے والے کئی 100 سال رہے گا. وہ ایک انڈیویجول ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح نیر علی دادا بڑا نام ہے کنسٹرکشن میں, بڑے بڑے پروجیکٹس کیے ہیں, وہ بھی یہی پیدا ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, نام بنایا اپنا.
इसी और वो तरह नाम जो हमेशा याद रहे इसी तरह मैं अगर नाम लूंगा तो बहुत बड़े बड़े नाम हैं, अभी तो मैं 2 नाम लिए ना, ऐसे 100-200-400 नाम मिल जाएंगे, लेकिन क्या हमारी नौजवान नस्ल को इन नामों का पता है? नहीं पता। इनकी स्ट्रगल का, इनकी एफर्ट्स का पता है? इन्होंने ना अपनी एफर्ट शो की, ना स्ट्रगल शो की, और जिनको हम हीरोज बना रहे हैं, अब व्लॉगर्स को फैमिली व्लॉगिंग कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे जनरेशन के हीरोज है क्योंकि वो एक एक लम्हा दिखा रहे हैं। वेरी ट्रू। और अब मैं अपनी बुक के ऊपर कंक्लूड कर रहा था कि मेरी बुक 50 एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर है, तो मैं 1000 हर फील्ड के 1000 लोगों को पब्लिश करना चाहता हूँ, जिंदा लोगों को, ताकि लोग उससे रोशनी ले सकें, आगे बढ़ सकें। माई बुक इज़ ऑन द वे इंशाल्लाह जल्दी। उसमें अलकबीर टाउन और चौधरी औरंगज़ेब साहब की मुझे बहुत मुआवनत और सपोर्ट हासिल है। उसके फर्स्ट वॉल्यूम को उन्होंने सपोर्ट भी किया है और वो जल्दी पब्लिश हो जाएगी। और उसमें इंशाल्लाह वो स्टोरीज़ हैं जो नौजवान नस्ल को एक रास्ता दिखा सकती हैं। यकीन माने हमारे नौजवान लोगों को रास्ता दिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये बताने की ज़रूरत है कि उस मुल्क में भी लोगों ने तरक्की की है जिस मुल्क में 5-5, 6-6 घंटे बिजली जाती है, ठीक है। और जब हुकूमतों को कुछ समझ ना आ रहा हो कि टैक्स कैसे लेना है, तो बिल के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स का एक ब्लॉक बना के वो लगा दिया जाता है ना। तो इस तरह के माहौल में लोगों ने ग्रो किया है, सिस्टम्स बनाए हैं, सेटअप्स बनाए हैं, तो उन लोगों को डॉक्यूमेंट किया जाना चाहिए, उन लोगों को बतौर हीरो कबूल किया जाना चाहिए। और एक आखिरी बात के साथ इस बात को क्लोज़ करता हूँ, अगर आप किसी यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर को देख के इन्फ्लुएंसर बनने निकलेंगे तो वहाँ पे सक्सेस प्रोबेबिलिटी 1% है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अगर आप किसी कारोबारी बंदे को देख के, किसी बड़े स्टोर को देख के रेडी लगा लेंगे तो उसमें प्रोबेबिलिटी 60% है। तो कारोबारी लोगों को फॉलो करके आप ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं, क्योंकि ये स्क्रीन और मीडिया पे बहुत सारे ऐसे नाम आए जो एक टाइम पे बहुत हिट रहे और एक टाइम पे वो स्क्रीन से गायब हो गए, खत्म हो गए, बहुत काम किया, लेकिन अब वो याद भी नहीं रहे, खत्म हो गए। और कारोबार के हवाले से हमारे रिलीजन ने भी कहा है डू बिजनेस, ठीक है। और उसमें रिस्क के 9 हिस्से, आप जहाँ मर्जी डायरेक्टर लग जाएं, डीजी लग जाएं, कुछ भी लग जाएं, तो विल बी हैविंग फ्रॉम 1% ऑफ द बेनिफिट ना। बाकी 9 हिस्से जो रिस्क के हैं वो कारोबार में है, चाहे वो आपकी कुल्फी की रेडी क्यों नहीं है। बिल्कुल, तिजारत में बरकत, कारोबार करें। और वो जो फिगर है जिसमें पाकिस्तान 20 आखिरी नीचे से टॉप किया हुआ है हमने, एंटरप्रेन्योरशिप में हमने नीचे से टॉप किया हुआ है। और हर अच्छा फिगर जो है ना, हर अच्छा काम जो है ना, उसमें हमने नीचे से टॉप किया हुआ है। तो वो एंटरप्रेन्योरशिप में वी आर ऑन 120th नंबर, और टोटल 129 मुल्कों का ये रिकॉर्ड होता है, तो नीचे से टॉप 10 में हम आते हैं। तो वो अगर हमारे हीरोज बिजनेसमैन होंगे, हमारी नौजवान नस्ल स्टार्टअप्स लाएगी, तो मुल्क के मसले हल होंगे, कुछ इंटरप्राइजेज आएंगी जो लोगों को एड्रेस करेंगी, उससे जॉब्स अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, एम्प्लॉयमेंट के मसाइल हल होंगे। और अल्टीमेटली वो फिगर, अगर मैं ये बात कह रहा हूँ कि वो 120 से निकल के 70 पे आ गया ना, तो आपको मुल्क में हरियाली नज़र आएगी, बहारें नज़र आएंगी, जो कि अभी मसले हैं। तो इसके ऊपर स्टेक होल्डर्स को, हर वो बंदा जिसने ज़िंदगी में कोई कामयाबी हासिल की है, मैं ये हाथ जोड़ के उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने तजर्बात, अपने ख्यालात शेयर किया करें, डोनेट करें।